مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. तमाम अहबाब दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، میری حیات کا دارو
حیات کا دار و مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سیاہ کار ہو آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہو آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ارض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں
الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبك یا سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی سعادت افروز گھڑیوں میں اس محفل پاک میں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں اور آپ تبرکات شریفہ کی زیارت سے مستفید ہوں گے۔ بس وہ ساعتیں آ رہی ہیں جب ہم گناہگاروں کی آنکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کریں گی، خلفائے راشدین کے منہ ہائے مبارک، حضرت غازی عباس شہید کربلا آپ کے منہ مبارک، اور حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز کے نالین شریفین، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک۔ میں آپ احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا، قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جس چیز کا تعلق اہل اللہ کے ساتھ ہو جائے، نسبت کی وجہ سے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ 100 روپے گز والا کپڑا ہے لیکن قرآن مجید کا غلاف بن جائے تو اب آپ اس کپڑے کی بازاری قیمت نہیں دیکھتے بلکہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت دیکھتے ہیں۔ بازار سے تو وہ کپڑا 100 روپے گز مل جاتا ہے، آپ اس وجہ سے اسے نہیں چوم رہے کہ بڑا قیمتی کپڑا ہے، اس وجہ سے چومتے ہیں کہ یہ غلاف قرآن ہے، یہ قرآن مجید کا غلاف ہے، اس وجہ سے آپ اسے چوم رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نسبت سے قسمت سنور جاتی ہے۔ نسبت کا چیزوں کی حیثیت متعین کرنے میں بڑا اہم، بڑا خاص مقام ہے۔ اب جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی وہ تو چیز شان پا گئی، تو جن چیزوں کی نسبت صاحب قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 96۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، پیچھے قوم گمراہ ہو گئی، سامری سنیارے نے سونا اکٹھا کیا
بچھڑے کی شکل بنائی اور اس کے منہ میں کچھ مٹی رکھی جس سے وہ بولنے لگ گیا۔ اب لوگ اس بچھڑے کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ پہلے تو آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان سے کچھ ناراض ہوئے، پچھلی آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے سامری سنیارے کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا قال وما خطبک یا سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری اب تو بتا تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بچھڑا بنا کے قوم کو اس کی پوجا پہ کس طرح لگایا اور کیوں لگایا؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ۔ اس نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ مفسرین نے لکھا اس کا کیا مطلب ہے؟ بصرت بما لم یبصروا بہ۔ حضرت جبریل امین سواری پہ سوار ہیں اور آئے ہیں بنی اسرائیل کی مدد کے لیے فرشتوں کے ساتھ، تو یہ منظر دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن سامری سنیارے نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت جبریل امین کی سواری کا جہاں قدم لگتا ہے خشک گھاس ہری ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، دوسروں نے نہیں دیکھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ۔ تو جبریل علیہ السلام کی سواری کے نشانے قدم سے میں نے کچھ مٹی لے لی، مٹھی بھر لی۔ فَنَبَذْتُهَا، اور اس مٹی کو میں نے بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے دل کو یہ بات اچھی لگی، یہ بھلا معلوم ہوا میرے دل کو۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جبریل امین کی سواری جہاں قدم رکھتی تھی اس مٹی کو برکت مل جاتی تھی۔ سامری سنیارے نے یہ منظر دیکھا ہے، اس نے کچھ مٹی اٹھائی ہے اور سنبھال کے رکھ لی ہے، وہ مٹی اس کے پاس محفوظ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، پیچھے سے اس کے دل میں یہ بات آئی، یہ تقاضا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ظاہری خدا بنائیں، کوئی مجسمہ بنائیں، تو آپ اس سے ناراض ہوئے تھے۔ لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں تو اس نے سونا اکٹھا کیا، بچھڑے کی شکل بنائی اور بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی رکھی جو حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کا لمس لیے ہوئے تھی، اور اس کی تاثیر سے وہ مجسمہ جو ہے وہ بولنے لگ گیا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ اگر سواری کے قدموں کی اتنی برکت ہے تو خود حضرت جبریل کے قدموں کی برکت کتنی ہو۔ اگر سواری کے قدموں کی اتنی برکت ہے تو خود حضرت جبریل کے قدموں کی برکت کتنی ہوگی۔ اور جب حضرت جبریل کے قدم بڑی برکت والے ہیں تو جبریل جس محبوب کے قدموں کی تلیاں شب معراج چوم رہا ہے اس محبوب کے قدموں کی شان کیا ہو۔ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت جبریل جس سواری پہ بیٹھے اس سواری کا قدم جہاں لگے مٹی کو برکت مل جائے،
حضور کے صحابہ جن سواریوں پہ بیٹھے وہ سواریاں دوڑتی ہیں، مٹی اڑتی ہے، اللہ اس کی قسم قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان سواریوں پہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں اور وہ سواریاں دوڑ رہی ہیں، گرد اٹھتی ہے، اس گرد کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اگر سواریاں اتنی شان والی ہیں تو سوار کتنی شان والے ہوں گے، اور اگر سوار اتنی شان والے ہیں صحابہ اور جبریل امین، تو جس محبوب کے یہ غلام ہیں اس محبوب کے قدموں کی شان کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے نالین پاک کو تھیلے میں ڈال کے سینے سے لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی کوفی نے پوچھا کہ بڑا علم ہے آپ کے پاس، اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا، آپ کا وظیفہ کیا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے نالین کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑا ہوتا تھا۔ احادیث کی کتابیں ایسی احادیث سے بھری ہوئی ہیں جن میں نسبت کی برکت پر متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ صبح صبح صحابہ کرام پانی بھر کے برتنوں میں حضور کے دروازے پہ لے آتے اور انتظار میں ہوتے حضور اپنا ہاتھ پانی میں رکھتے۔ صحابہ کرام سارا دن وہ پانی استعمال کرتے جس پانی نے صبح صبح حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے۔ صحابہ اپنے برتنوں میں پانی لے کے آتے اور حضور سے ہاتھ لگواتے، حضور اس پانی میں ہاتھ رکھتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک جبہ تھا، مریض لوگ آپ کے پاس آتے، حضرت اسماء وہ جبہ دھو کے پانی مریضوں کو پلا دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں، انہوں نے حضور کا عصا مبارک، منہ مبارک اور حضور کا پسینہ اسے ایک شیشی میں سنبھال کے رکھا ہے 83 سال سے زیادہ عرصہ۔ اور جب آپ کا اپنا وصال قریب آیا ہے تو آپ نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی ہے حضور کا عصا میرے کفن کے اندر دائیں طرف رکھنا، حضور کے منہ مبارک میری آنکھوں پہ رکھنا، اور حضور کا پسینہ مبارک میرے کفن پہ مل دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے حضور کے تبرکات کو سنبھال کے رکھا، اس سے برکت حاصل کی۔ میرے آقا کریم نے چادر اوڑھی ہے، صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں، اور حضور کے دروازے پہ نہیں، حضور نے چادر اتار کے اسی وقت عطا کر دی، خود حضور حجرے میں تشریف لے گئے۔ دیگر صحابہ اس صحابی کو ناراض ہوئے جس نے چادر لی تھی، ان کا تم دیکھ رہے تھے حضور نے یہ ایک چادر ہی اوڑھی ہوئی ہے اپنے کاندھوں پر، تم نے وہ بھی مانگ لی۔ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مجھ سے تو پوچھو میں نے کیوں مانگی ہے، میں نے اپنے اوڑھنے کے لیے نہیں مانگی، میں اسے سنبھال کے رکھوں گا، گھر والوں کو وصیت کر جاؤں گا، جب میرا وصال ہو تو مجھے کفن اس چادر میں دینا، میں اسے اپنی بخشش کا وسیلہ بنا رہا۔ آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں، چادر ہو یا نالین ہو وہ حضور کے وجود کا حصہ نہیں ہے، انہیں بس لمس ملا ہے، نسبت ملی ہے وجود سے، لیکن وہ وجود کا حصہ نہیں ہے۔ منہ مبارک تو وجود کا حصہ ہے، منہ مبارک جو ہیں وہ تو وجود پاک کا حصہ ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بڑے ادب کی ضرورت ہے، صرف ادب نہیں، بڑے ادب کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو کہ مشکل وقت میں اسے وسیلہ بنا کے دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ 16 حملے محمود غزنوی نے کیے تھے پر سومنات کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ 17ویں حملے میں بھی محمود غزنوی ہار رہے، فوج کے پیر اکھڑ رہے ہیں۔ محمود غزنوی کو یاد آیا میرے مرشد نے ایک جبہ دیا تھا، وہ جبہ منگایا، ہاتھوں پہ لیا
اور عرض کیا پروردگار اس جبے والے کی کوئی عزت ہے تیرے دربار میں تو میری دعا قبول کر لے۔ پروردگار مجھے دشمنان دین پر فتح عطا فرما۔ بس حضرت ابو الحسن خرقانی کے جبے کو واسطہ بنا کے دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، سومنات فتح ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی فتح کے بعد جب واپس لوٹے ہیں، واپسی کے سفر میں پہلی رات ہی انہیں خواب میں اپنے مرشد کریم کی زیارت ہوئی۔ محمود غزنوی دوڑ کے گئے، قدم چومتے ہیں، مرشد ہٹا دیتے ہیں، آگے چل پڑتے ہیں۔ محمود غزنوی تڑپ اٹھے کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، آپ نے میرا سلام قبول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا محمود تو نے میرے جبے کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، تو نے میرے جبے کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی۔ عرض کیا حضور میں نے تو دعا مانگی، اللہ نے مجھے فتح دے دی، 16 حملوں میں ناکام ہو چکا تھا، اب کامیاب ہو گیا ہوں، بڑی قیمت میں نے لگائی۔ آپ مسکرائے، فرمایا تو نے صرف سومنات کی فتح مانگی، اگر میرے جبے کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا پروردگار سومنات کے سارے غیر مسلموں کو دولت اسلام عطا کر دے، اس شہر میں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہ رہ جاتا، یہ ساری کلمہ پڑھ لیتی، ان کے دلوں کی حالت بدل جاتی۔ تو نے مانگی تو صرف ظاہری فتح مانگی۔ آج آپ نے کیا سوچا ہے کہ کیا مانگیں گے؟ آج ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، لیکن کیا مانگنا ہے؟ آج ہمیں نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مانگ رہے ہیں، آج تو موئے مبارک کی عزت کا سوال ہے نا۔ آج تو ان تبرکات کو سامنے رکھ کے ہم مانگ رہے ہیں، آج ہمارے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے یہ کتنے سیاہ کار ہیں، آج تو ان تبرکات کی عظمت کا سوال ہے، آج تو انہیں وسیلہ بنا کے ہم دعا کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں تو ایمان کی سلامتی مانگیں، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مانگیں تو حضور کا پیار مانگیں، حضور کی سچی محبت مانگیں، حضور کا عشق مانگیں، اور اس عشرے کی جو خاص دعا ہے وہ لبوں پہ رہے، اللہم اجرنا من النار۔ تبرکات شریفہ تشریف لا چکے ہیں، میں عرض کروں گا کہ انتہائی ادب کے ساتھ آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ یہاں جو دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر سائیڈوں پہ ہو جائیں تو یہ میز سامنے رکھے جائیں گے اور تبرکات شریفہ کے استقبال کی تیاری کی جائے گی۔ دوست اس طرف سے آئیں گے اور زیارت کرتے ہوئے اس طرف جائیں گے، لیکن ابھی سب دوست اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، صرف سامنے جو دوست ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ مولا
نیچے رکھ دو، ٹیبل کے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثنا بنایا ثنا کو بنایا ثنا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا یا صلی وسلم دائما ابدا علی خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین
ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك کی كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي القرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد القرنين وثقلين محمد سيد القرنين وثقلين والفريقين من عرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، اس گناہگار کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو اس حوالے سے بڑا ہی مفلس سمجھ رہا ہوں، الفاظ اور جذبات ساتھ نہیں دے رہے کہ میں تعارف کروا سکوں کتنے عظیم المرتبت عظیم الشان تبرکات کی معیت میں اس وقت ہم حاضر ہیں، جن کی زیارت ہم کر رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کیفیت کو، ان کی عظمت کو بیان کر سکوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نالین پاک، نالین۔ آج ہم
زیارت شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان موئے مبارک کو اور تبرکات کو پیش کر کے اجتماعی دعا کریں گے. پہلے اجتماعی دعا ہوگی، اس کے بعد زیارت جو ہے وہ شروع کی جائے گی. میں آپ احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ سب احباب ان تبرکات شریفہ کی طرف دھیان کریں. ان تبرکات شریفہ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنا کے پیش کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہ کی بارگاہ سے پہلے بخشش مغفرت کا سوال کریں، اس کے بعد تبرکات شریفہ کی زیارت کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الہی دوست احباب نے جو ختمات شریفہ آج پڑھ کے میرے ملک لیے، انہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما اور اپنی جناب سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما. الہی ختمات شریفہ کا ثواب دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل خواجہ ارض و سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، شہدائے اسلام، حسنین کریمین، تمام سلاسل عالیہ کے بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت، اولیاء کاملین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہی جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. سرزمین گجرات پہ جتنے اولیاء کرام محو آرام ہیں، ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت شاہ دولہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، قدوۃ الواصلین حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام مشائخ سلسلہ عالیہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، ہمارے والدین کو بخشش عطا فرما، حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما. الہی ختمات شریفہ کا ثواب حاجی عنایت اللہ صاحب مرحوم کو عطا فرما. علی صاحب کی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. الہی جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، ہم سب کے والدین کو، آباء و اجداد کو اس ختم پاک کا ثواب عطا فرما. الہی صوفی غلام جیلانی صاحب مرحوم و مغفور کو اس ختم پاک کا ثواب عطا فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. موئے مبارک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ دعا سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب لفظ حسنہ کو ادا کریں کہ یا اللہ دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرما، تو بہت سارے معانی ہیں. آپ حسنہ کا لفظ بولتے ہوئے حضور کو ذہن میں رکھیں. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی حضور کا قرب عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ان مقدس تبرکات شریفہ کا واسطہ ہمیں دنیا میں بھی حضور کا بنائے رکھنا، ہمیں آخرت میں بھی حضور کا قرب عطا کرنا.
ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک نہ کرنا، یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو روزے ہم نے رکھے وہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے بخش دیا ہے، یا اللہ تمام حاضرین کی مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار آج ہمیں نہ دیکھنا، ہمارے سیاہ قلوب کو نہ دیکھنا، آج اپنے محبوب کے بوئے مبارک کی شان ظاہر فرما دے اور ہم سب کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دے۔ یا اللہ جو دوست اس زیارت کا باعث بنے، جو ان تبرکات شریفہ کو لے کے آئے، جنہوں نے خدمت کی ان تبرکات شریفہ کی کہ اپنے سروں پہ اٹھا کر لائے، یا اللہ جنہوں نے کوئی ڈیوٹی دی ہے انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، امن عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہنود و یہود کی سازشوں سے عالم اسلام کو نجات عطا فرما، مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه الصدور، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، یا حبیب
عاصیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عزد و فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم عزد و فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ آل آبا کا صدقہ خیر النساء کا واسطہ آل آبا کا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مولایا بالکل آرام نہ سکون نہ لگے ہو کہ ایک ایک تسلی نال دکھاؤ
خلق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا آقا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول پالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول پالا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
صحبی ثم تابعین لهم والآل وصحبی ثم تابعین لهم والآل وصحبی ثم تابعین لهم مہنے تو کبھی آئے دن وہ بہار کے چلے سب مدینے پکار کے کبھی آئے دل وہ بہار کے کبھی آئے دل وہ بہار کے ہم سب گدا سرکار کے چلے سب مدینے پکار کے چلے سب مدینے پکار کے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا 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 میں تھا کیا
کرم کی بھیک ملے تو ہے آنکھیں بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے کرم کی بھیک ملے تو ہے آنکھیں بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے کرم کی بھیک ملے تو ہے آنکھیں بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں جو ہو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ لولا بے کمالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کسی امتی کو سکے کے رخ لیے جانا ہے وہ ملائکہ کسی امتی کو سکے کے رخ لیے جانا ہے وہ ملائکہ لیے جانا ہے وہ ملائکہ وہ پکڑ کے بڑوں کو موڑ دے انہیں دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله آئے دکھی جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو فاصلہ دور کا ہو قریب فاصلہ دور کا ہو کرم یہ رب غفور کا ہو کرم یہ رب غفور کا ہو دیدار سب کو حضور کا ہو دیدار سب کو حضور کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور کبھی دن وہ بہار کے ہم سب گدا سرکار کے ہم سب گدا سرکار کے چلے سب مدینے پکارتے چلے سب مدینے پکارتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اور میں تھکا مجھے کیا بنا دیا میں تھکا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ بلا حضور کی آل کا
اور جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ الہ العالمین، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، رمضان شریف کا مہینہ، آخری عشرہ، پیر مبارک سوموار شریف کا دن، اور جب حضور کی ولادت کا وقت ہے، اس وقت ہم نے موئے مبارک کا استقبال کیا۔ یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو نے کتنا کرم کیا ہم گناہگاروں پر۔ آج موئے مبارک کی زیارت کے وقت الہی اگر ہم سے کوئی غفلت ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی تو ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ، اس زیارت کی برکتیں دنیا میں اور آخرت میں ہمیں عطا کرنا۔ نزا کے وقت جب جان لبوں پہ ہو تو آج کی زیارت کا واسطہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرنا۔ آخری دم حضور کا دیدار عطا فرمانا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الہی قبر میں جب فرشتے سوال کر رہے ہوں تو آج ہم نے جو زیارت کی، اس کی برکتیں ہمارے شامل حال کرنا، ہماری زبان پہ صحیح جوابات جاری کر دینا۔ یا اللہ، حشر کے میدان میں ہمیں بغیر حساب جنت عطا فرما، ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا۔ الہی، حسن صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ کو بخشش عطا فرما۔ حاجی محمد حنیف صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ کو بخشش عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکھ وار صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے، شالا وت بھی آمن اے گھڑیاں، شالا وت بھی آمن اے شالا وت بھی آمن اے گھڑیاں۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دگر کن۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دگر کن۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ حضور کا بنائے رکھنا، حضور کا قرب ادا کرنا، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ اپنے محبوب کا غلام بنا۔ یا اللہ، ہم حضور کی ساری امت کی طرف سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان سے کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، یا اللہ ان کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم اپنی آنے والی اولادوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان تبرکات شریفہ کا صدقہ ہمیں بخشش عطا فرما، اور اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرما۔ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہی، جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان کا اعتکاف قبول فرما۔ حاجی غلام نبی صاحب جو یہ تبرکات شریفہ کی زیارت کا باعث بنے، ان کے والدین آباء و اجداد کی بخشش فرما۔ حاجی مہر خالد صاحب کے حافظ قرآن بیٹے اور بیٹی جو فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ حاجی شمیم صاحب جو ان تبرکات شریفہ کی زیارت کا باعث بنے، یا اللہ ان کے آباء و اجداد کی بخشش فرما۔ ہمارے ان دوستوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ الہی، اس مسجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا،
جامعہ صفت المدینہ کو خدمت اسلام کا مرکز بنا. جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں انہیں اجر عظیم عطا فرما، اور جو لوگ اس ادارے سے محبت کرتے ہیں انہیں اجر عظیم عطا فرما. میں انا تے تلکن رستہ روے کنج سنبھالا، تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا. الہی مختلف مساجد کے منتظمین جو آج یہاں زیارت کے لیے آئے، جس جس مسجد کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما اور آسانیاں پیدا فرما. صلی اللہ تعالی. الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور دشمنان دین کی سازشوں سے پناہ عطا فرما، اپنی حفاظت عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہی پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، یا اللہ اس مقصد کو اپنانے کی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الہی جو دعائیں میں مانگ سکا قبول فرما، جو نہیں مانگ سکا اور ہمارے حق میں، ہم سب کے حق میں وہ چیزیں بہتر ہیں، یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما. میرے ان دوستوں کے دلوں میں جو جائز دلی خواہشات ہیں زبان پہ نہیں آ سکیں، یا اللہ قبول فرما. تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جو جائز تمنائیں دل میں ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ. ماشاءاللہ حاجی لیاقت علی بدرہ صاحب، حاجی غلام نبی صاحب کے لیے تحفہ لائے ہیں. دعا کروں اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے.